جہنمیوں کو بھوک لگے گی. کیا جہنم میں کوئی پھل ملے گا, کوئی فروٹ ملے گا؟ ہاں ملے گا. ایک اسپیشل پھل ملے گا جہنمیوں کو. یہ پھل کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں پیدا ہوتا. یہ پھل دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوتا. یہ پھل نکلے گا تو جہنم میں نکلے گا. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. یہ زقوم نام کا ایک پھل ہوگا جو جہنم کے اندر نکلتا ہے. طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین. جو دیکھنے میں اتنا بھیانک ہوگا کہ دیکھ کر کے ایسا لگے گا جیسے شیطانوں کا سر ہے. اور اس کو جب جہنمی کھائیں گے وہ ان کے حلق میں جا کر کے آگ کی طرح جلے گا. اللہ فرماتا ہے فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. جہنمیوں کو اسی زقوم کے درخت کو کھلایا جائے گا, اسی کے پھل کو وہ کھائیں گے, اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. اور وہ کڑوا کسیلا, وہ ان کے حلق میں گرم کرنے والا پھل جب وہ کھائیں گے اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا. پانی کیسا ہوگا؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. ان کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا. وہ پیپ اور مواد ہمارے بدن میں کہیں اگر زخم ہو جائے اور پیپ آ جائے, مواد آ جائے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب تک وہ مواد ہمارے بدن سے نکل نہ جائے ہمیں چین نہیں ملتا ہے. وہ اتنا گھناؤنا ہوتا ہے, وہ اتنا بدبودار ہوتا ہے, وہ اتنا گندا ہوتا ہے, ہم اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. جہنمیوں کو وہ پیپ و مواد پلایا جائے گا. وہ پیاس کے مارے تڑپ رہے ہوں گے. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ. اتنی زیادہ پیاس لگی ہوگی کہ وہ پیپ اور مواد وہ تھوڑا کر کے اپنے حلق کے نیچے اتاریں گے, لیکن اپنے اتنا کڑوا ہوگا, اتنا بدبودار ہوگا, اس کو حلق کے نیچے اتار بھی نہیں پائیں گے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. اور موت جہنمیوں کے پاس ہر طرف سے آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. مگر جہنمی مرے گا نہیں, موت نہیں آئے گی جہنم. دنیا میں مجرم کو عمر پھانسی کی سزا ہو گئی, مر گیا مجرم. جہنم میں پھانسی کی سزا نہیں ہوگی, جہنم میں موت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کو ایک دمبا کی شکل میں, ایک میڑھا کی شکل میں لایا جائے گا اور آواز دی جائے گی, اے جنتیوں پہچان لو اس کو یہ موت ہے, اے جہنمیوں پہچان لو اس کو یہ موت ہے. فَيُذْبَحُ. اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا, موت کے گلے پر چھری پھیر دی جائے گی, موت کو موت آ جائے گی, موت ختم. اس کے بعد آواز دی جائے گی یا اہل الجنت خلود لا موت. اے جنتیوں اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے, اب موت آنے والی نہیں ہے. یا اہل النار خلود لا موت. اے جہنمیوں اب جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے, اب موت آنے والی نہیں ہے. یعنی یہ سوچئے میرے بھائی, یہ ایک وقت ایسا آتا ہے نا, انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو سوچتا ہے یار موت آ جائے تو سکون مل جائے. جہنمیوں کو وہ سکون بھی نہیں ملے گا, موت نہیں آئے گی ان کو. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی جب اللہ کے عذاب سے پریشان ہو جائیں گے تو جہنم کے داروغہ سے کہیں گے, جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک. جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک. یہ یاد کر لیجیے, جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں. تو جہنمی کہیں گے کہ اے مالک, اے جہنم کے داروغہ, لیقضی علینا ربک, اپنے رب سے کہہ دے ہمارا فیصلہ کر دے. قال انکم ماکثون. اللہ فرمائے گا اے فرشتوں بتا دو, ان جہنمیوں کو بتا دو تمہیں موت آنے والی نہیں ہے, تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. یہ ہوگی جہنم, کھانا یہ ہوگا, پانی یہ ہوگا. دنیا کی جیل میں ہم دیکھتے ہیں, جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کا کپڑا الگ ہوتا ہے. جہنم بھی تو ایک جیل ہے اللہ تعالیٰ کی. جہنم کے قیدیوں کی سزا کیا, ان کا کپڑا کیسا ہوگا, ان کی ڈریس کیسی ہوگی. اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ.
ان کافروں کے لیے، ان جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اے اللہ، ہم نے کاٹن کے کپڑے دیکھے، ہم نے سوتی کپڑے دیکھے، ہم نے اون کے کپڑے دیکھے، ہم نے آج تک آگ کا کپڑا نہ دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، جہنم بڑی عجیب و غریب جگہ ہوگی۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، ہم جہنمیوں کو آگ کا کپڑا پہنائیں گے۔ اللہ اکبر، آگ کا کپڑا۔ اچھا بچھونا کیسا ہوگا؟ بھئی دنیا کی جیل میں کچھ نہ کچھ تو بچھانے کے لیے ہوتا ہے، چٹائی ہی صحیح، دری ہی صحیح، ٹاٹ ہی صحیح۔ جہنم کا بچھونا کیا ہوگا؟ جہنم کا اوڑھنا کیا ہوگا؟ فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنمیوں کو جہنم کی آگ کا بچھونا دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کا اوڑھنا دیا جائے گا۔ اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا اور کپڑا بھی آگ کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ جہنم میں کتنی اذیت اور کتنی تکلیف ہوگی۔ آج کتنے پتھر دل ہو گئے ہم، جہنم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، جہنم کے بارے میں قرآن کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو تعلمون ما عالم، جتنا میں جانتا ہوں اگر اتنا تم جان لوگے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تمہیں ہنسی آنا بند ہو جائے گی، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آنا بند ہو جائے گی، تم بہت زیادہ رونے لگو گے۔ اگر تم واقعی میں جہنم کو دیکھ لو، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان جاؤ تو تمہاری ہنسی بند ہو جائے گی اور تم بہت زیادہ رونے لگو گے۔ اگر حقیقت میں جہنم کے عذاب کو ہمیں دکھا دیا جائے تو میرے بھائیوں ہماری ہنسی بند ہو جائے گی۔ مگر ہائے افسوس، اس جہنم سے بچنے کے لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں، ہم 20 سال آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں، ارے کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم تو بارڈر کے قریب رہ رہے ہیں، یہاں تو بہت سارے مسئلے ہیں، ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ بنا کہ نہیں بنا، ہمارا فلاں آئی ڈی صحیح ہے کہ نہیں، آدھار صحیح ہے کہ نہیں، ہم تو بڑے اپنے مستقبل کو لے کر کے ہم فکر مند رہتے ہیں نا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا۔ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اس پر بھی ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو۔ آج کی تقریر میں میں کچھ ایسے اعمال آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو جہنم میں لے کر کے جانے والے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ خطرے کی چیزیں ہیں، اگر ہمیں یہ پتا لگ گیا کہ یہ خطرے کی چیز ہے تو ہمیں اوائڈ کرنا، ہمیں بچنا ہے، ہمیں اس چیز سے بچنا ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے جا رہی ہے، اس لیے کہ جو چیز ہمیں جہنم میں لے کے جا رہی ہے اس سے بچیں گے تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو آئیے چند چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جاتی ہیں۔ چیزیں تو بہت ساری ہیں، ہم کچھ لمیٹیڈ چیزیں، کچھ سیمت چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ نمبر 1، جہنم میں لے کر کے جانے والی پہلی چیز، سب سے خطرناک چیز، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مراد مانگنا، یہ شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کر کے آئے گا، جو دنیا میں شرک کر کے میرے پاس آئے گا، ہم اس کو جنت میں جگہ نہیں دیں گے۔ جنت ایسے آدمی کے لیے حرام ہے، ہم نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا کے رکھا ہے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوگا۔ سب سے خطرناک گناہ شرک ہے میرے بھائی۔